گا بلکہ سب اکیلے اکیلے بھاگ رہے ہوں گے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا غور کرنا. اللہ اکبر. اے میری قوم کے جوانوں, گناہوں کے دبستانوں کو سجانے والوں, گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے اپنے آپ کو رب کی عذاب اور اس کے غضب کا مستحق قرار دینے والوں, ذرا توجہ تو کرو. ایک شہد کی مکھی کی اوقات کیا ہے, ایک شہد کی مکھی کی حیثیت کیا ہے. اللہ اکبر. اگر شہد کی مکھی حملہ کر دے تو اس کے ڈنگ کی تکلیف کی بنیاد پر انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. اے اللہ رب العزت کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں, رات کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے گناہ کرنے والوں, کوئی گندی فلمیں دیکھ کر گناہ کر رہا ہے, کوئی کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سن کر کے گناہ کر رہا ہے, کوئی اللہ اکبر آنکھوں کو غلط استعمال, آنکھوں کا غلط استعمال کر کے کوئی گناہ کر رہا ہے. میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچو تو صحیح, وہ انسان کی کمزوریاں اللہ اکبر جو مکھی کا ڈنک برداشت نہ کر سکے, شہد کی مکھی کے ڈنک سے بھاگ جائے, اللہ اللہ. اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے. کہاں یہ کمزور مخلوق جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں, اور کہاں وہ طاقتور اللہ. اس کی طاقت کا اندازہ تو لگاؤ. گناہ کرنے سے پہلے کبھی سوچا ہوتا کہ اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہے. وہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کبھی قرآن کا مطالعہ کیا, کبھی احادیث کا مطالعہ کیا, اس کی پکڑ کیسی ہے. جب اس نے فرعون کی پکڑ کی تو اس کو دریا میں غرق کر دیا. اللہ اکبر. اور جب اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے اور اس کو دریا میں غرق کیا ہے تو غرق ہوتے ہوتے فرعون نے ایمان لانے کی بات کی تھی. لیکن اس کا بھی خیال کرنا, یہ جو انسان سوچتا ہے نا کہ میں کل توبہ کروں گا, میں کل توبہ کروں گا, میں کل سدھر جاؤں گا, کہیں ایسا تو نہیں کہ فرعون کی طرح سدھرنے کا وقت ہی ختم ہو جائے. ہم سدھرنا چاہے اور قدرت ہمیں قبول نہ کرے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, جب فرعون پر پکڑ ہوئی اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا گیا تو قرآن کہتا ہے پانی کی موجوں نے, دریا کی لہروں نے اس کو قبول نہیں کیا, بلکہ اس کے لاشے کو باہر پھینک کر کے لوگوں کے لیے میوزیم میں پڑی ہوئی پکار پکار کر کے دعوت عبرت دے رہی ہے. جوانی کے نشے میں گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والوں, دولت کے نشے میں گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والوں, حکومت کے نشے میں گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والوں, اللہ کی پکڑ کا اندازہ تو کرو. میرا رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. یہاں میری قوم کے کچھ جوان سوچتے ہیں مولانا اللہ رحیم, اللہ کریم ہے, اللہ ستار ہے, اللہ غفار ہے, وہ بخش دے, وہ بخش دے گا. اللہ کی عزت کی قسم, اس کے رحیم کریم ستار غفار ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں. لیکن لوگ اللہ کی رحمت پر تو یقین رکھتے ہیں, اللہ کی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ. اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جلدی جلدی سے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے کی سمیٹتے ہوئے شروع سے سمیٹنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر وقت کی پابندی کے ساتھ محفل کا اختتام کیا جاتا ہے, اس اعتبار سے بات مکمل ہوگی. لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, جمشید پور والوں بڑی محبت آپ نے دی ہے, لیکن بڑی محبت یہ نہیں کہ ہمارے لیے آپ بلند نعرے لگائیں, اونچی باتیں کریں, القاب اور آداب سے یاد کریں, یہ اصل محبت نہیں, بلکہ آپ نے سننے کے لیے بلایا ہے. آپ سنیں اور ہو سکے تو غور کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس کو
صفی ابواللہ سمرقندی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں اللہ کے حبیب خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک وادی ہے اور اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اس سے کسی خطیب کے خطابت کی جلانیاں نہیں آتی ایسی ہے کہ اس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. صحابہ کے لقمہ کھاتا ہے جو حرام لقمہ کھاتا ہے وہ اس میں داخل کیا جائے گا. اب تھوڑا سا جائزہ لیں ہم کتنا ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شراب کا دھندا حرام ہے. بالکل حرام. جوئے کا دھندا حرام ہے. میں نے کہا بالکل حرام لیکن کرانہ دکان تو حلال ہے. یقیناً پوچھیں ان علماء سے کرانے کی دکان تو حلال ہے. کھانے والا حرام لقمہ پیٹ میں ڈالنے والا اس وادی کے اندر داخل کیا جائے گا اور دوسرے نمبر پر وہ داخل کیا جائے گا اس وادی میں جس میں پہاڑ بھی پگھل جائے. آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرتا ہے اس بندے کو اس وادی میں داخل کیا جائے گا. کیا پہاڑ سے زیادہ اپنا جسم طاقتور ہے؟ کیا پہاڑ سے زیادہ اپنا جسم مضبوط ہے؟ کہاں یہ جسم کی نزاکت. اللہ اکبر. جو مئی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائے. اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے. کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے؟ یہاں تو اچھے عمل کے لیے آئے تھے بدعملی کا شکار ہو گئے. اللہ اکبر. دوستوں کی ٹائم ہے, پکنک کے لیے ٹائم ہے, موبائل پر گھنٹوں لگے رہنے کے لیے ٹائم ہے, واٹس ایپ فیس بک یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے. ٹائم نہیں تو اللہ کے لیے ٹائم نہیں. ذرا سوچو تو صحیح. وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل بنائی, وہ اللہ جس نے ماں کے سینے میں ممتا پیدا کی, کیا ایسی مائیں دنیا میں نہیں جو اپنے بچوں کو اپنے پیٹ سے کاٹ کر کے گٹروں میں بہا دیتی ہے؟ وہ بھی تو مائیں ہیں نا. اگر اللہ ہماری ماں کے دل میں ہماری محبت پیدا نہ کرتا, ہمارے باپ کے دل میں شفقت پیدا نہ کرتا, اور وہ ماں باپ ہمارے پیٹ میں آنے کے بعد ہمیں بھی ٹکڑے کر کے گرا دیتے, تو بتاؤ ہمارا کیا بنتا, ہمارا انجام کیا ہوتا؟ پھر سوچو ایسی بھی تو مائیں دنیا میں ہے نا. آپ ماں کی ممتا کی بات کرتے ہیں لیکن حقائق یہ ہے ایسی بھی ماں دنیا میں دیکھی گئی ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد بچے کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے, کبھی کچرے کی کڑبی میں ڈال کے بھاگ جاتی ہے. اگر ہماری ماں بھی ایسا کرتی تو بولو کیا ہوتا؟ اب بتاؤ جس نے سینے لگا کے پالا, اس ماں کے سینے میں جس نے ممتا پیدا کی ہے وہ وہی رب محمد وحدہ لا شریک ہے, جس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں, جس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں. سوچو تو صحیح. ماں کے پیٹ میں بنانے والا ہو, ماں کے سینے میں غذا پیدا کرنے والا ہو, ماں باپ کے دل میں شفقتیں محبتیں پیدا کرنے والا ہو, بولنے کی صلاحیت دینے والا ہو, چلنے کی صلاحیت دینے والا ہو. ذرا غور تو کرو اپنے خوبصورت جسموں پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں. اگر اللہ پیروں میں چلنے کی طاقت نہ دیتا, زبان میں بولنے کی طاقت نہ دیتا, آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت نہ دیتا, تو کیا بھکاری نہ بن جاتے, کیا مجبور نہ ہو جاتے, کیا تباہ اور برباد نہ ہو جاتے؟ مجھے بتاؤ آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی, ہاتھوں کو کام کرنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اب مجھے بتاؤ جو ایک گلاس پانی پلائے اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں تمہیں, اور جس اللہ نے ساری نعمتیں دی کتنی سادگی سے کہتے ہو وقت نہیں مولانا, ٹائم نہیں مولانا. جو قوم اپنے اللہ کے لیے اس قوم کے گھر میں سکون اور چین کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا دولت کے بل پر نرم گدے خرید سکتے ہو, دولت کے بل پر
खरीद सकते, की नींद अदा करता है। अल्लाह अकबर। याद रखना, बड़ी बड़ी हवेलियां तामीर करके आप अपने नाम तो कर सकते हो, लेकिन उन हवेलियों के अंदर अपने दिल के सुकून का इंतजाम नहीं कर सकते। वजह सुकून उसी को मिलता है जो कब्र अनवर में रसूल रहमत को सुकून पहुंचाने की कोशिश करता है। मुझे बताओ, जब कोई मुसलमान आता होगा उस वक्त मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी। माअज़ल्लाह, जब कोई जवान किसी यूट्यूब चैनल पर गंदी फिल्म के दिल पर क्या गुजरती होगी। ज़िना के अड्डों पे जाता होगा उस वक्त मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी। जिस वक्त मेरे कश्मीर आलम से है, जब रसूल जान से ज्यादा करीब है, जब आका जान से ज्यादा करीब है, तो क्या ख्याल है जब गुनाह करते हैं तो वो जान से ज्यादा करीब है, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। जो काम अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाए, जो काम अपने नबी के दिल को अज़ियत पहुंचाए, वो सुकून की सांस कैसे ले सकती है। बताओ ना, क्यों वक्त नहीं है अल्लाह के लिए, क्यों वक्त नहीं है खुदा की इबादत के लिए। गुनाह के लिए वक्त है, बुराई के लिए वक्त है, बेहयाई के लिए वक्त है, अल्लाह के लिए वक्त क्यों नहीं है। और एक बात याद रखना, कुछ लोगों के दिमाग में एक खत सवार है, मौलाना जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए तो जन्नत तो हमारे बाप की, हुजूर शफाअत करके जन्नत में ले गए। यकीनन में शफाअत का मुमकिन नहीं, शफाअती ने अहलिल कबाइर मिन उम्मती मेरा अकीदा है, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है। मगर एक बात कहता हूं, आओ बेनमाजी से अल्लाह के रसूल कितनी नफरत करते, हुजूर अलैहिस्सलाम बेनमाजी से कितनी नफरत फरमाते हैं।